بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ کرغستان مقامی اور غیر ملکی طلبہ میں تصادم، متعدد پاکستانی طلبہ زخمی۔ کرغستان میں مقامی اور غیر ملکی طلبہ کے درمیان تصادم ہوا۔ مقامی طلبہ نے پاکستانی طلبہ کے ہاسٹل پر حملہ کر کے 3 افراد کو زخمی کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق کرغستان کے شہر بشکیک میں مقامی اور غیر ملکی طلبہ کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، جس کی زد میں پاکستانی طلبہ بھی آ گئے۔ مقامی افراد نے پاکستانی طلبہ کے ہاسٹلز پر حملہ کر کے وہاں موجود پاکستانیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ حملہ آوروں نے ہاسٹل کے دروازے اور کھڑکیوں کے شیشے بھی توڑ دیے۔ واقعے کے بعد پاکستانی طلبہ خوفزدہ ہو گئے۔ کرغستان میں موجود پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ پاکستانی طلبہ کی حفاظت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ جب تک حالات معمول پر نہیں آتے، پاکستانی طلبہ گھروں اور ہاسٹل تک محدود رہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی طلبہ کی حفاظت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ کرغستان میں پاکستانی سفارت خانے کا پیغام وصول ہو گیا اور پاکستانی سفارت خانہ کرغستان کے حکام سے رابطے میں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے یوکرین کے 9 قصبوں پر قبضہ کر لیا۔ روس نے یوکرین کے شمالی شہر خرکیف میں 9 قصبوں پر قبضہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لوچینسک شہر کے مغرب اور شمال سے بھی یوکرینی فوج پسپائی پر مجبور ہو گئی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے خرکیف ریجن کا دورہ کیا۔ انہوں نے مغرب کو خبردار کیا ہے کہ اگر فوری طور پر 2 پیٹریاٹ نظام نہ دیے گئے تو پورا خرکیف روس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری۔ دنیا کے کئی حصوں میں ہزاروں لوگ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یونیورسٹیوں میں بھی فلسطین کی حمایت میں مظاہرات جاری ہے۔ ہالینڈ میں زیادہ تر خواتین پر مشتمل ایک گروپ نے فلسطینی ماؤں کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ ماؤں کا نسل کشی کے خلاف احتجاج کے نام سے نکالے گئے اس جلوس میں اسرائیل مخالف نعرے بازی کی گئی۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں بھی فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں اور جرمنی کے اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے پر احتجاج کیا گیا۔ متحدہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں اس حوالے سے نکالے گئے جلوس میں پولیس نے مداخلت کی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرتے ہوئے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ فلسطین کی حمایت میں یونیورسٹی طلبہ کے مظاہرے کئی ممالک میں جاری ہیں۔ آئرلینڈ میں ڈبلن یونیورسٹی کے طلبہ نے غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیمپس میں ایک کیمپ لگایا۔ سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹی آف جنیوا کے طلبہ کے چانسلر کے دفتر کی طرف سے کیمپس خالی کرنے کی ہدایت کے باوجود فلسطین کی حمایت میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ لوزان یونیورسٹی کے طلبہ نے بھی ہم سب غزہ کے بچے ہیں کے نعروں کے ساتھ غزہ میں اسرائیلی قتل عام کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ رفح میں کسی بھی آپریشن سے قبل شہریوں کا تحفظ ناگزیر ہے، لائیڈ آسٹن۔ امریکی محکمہ دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیلی وزیر دفاع سے ٹیلی فونک رابطے میں زور دیا ہے کہ رفح میں کسی بھی ممکنہ فوجی آپریشن سے قبل شہریوں کی حفاظت اور انسانی امداد کے بلا تعطل بہاؤ کو یقینی بنانے کی ناقابل تردید ضرورت ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکی افغان نمائندگان نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ریپبلکن کے زیر کنٹرول بل میں صدر جو بائیڈن سے اسرائیل کو ہتھیار بھیجنے کی حمایت کی جائے گی۔ امریکی محکمہ دفاع نے آج اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اپنے اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ غزہ میں امریکہ کی جانب سے محصورین کی امداد میں اضافے کے لیے ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں وزراء دفاع کے غزہ میں فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد میں اضافے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا، جس میں کارم شولوم اور رفح کراسنگ سے امداد کی ترسیل بھی شامل ہے۔ آسٹن نے رفح میں کسی بھی ممکنہ اسرائیلی فوجی کارروائی سے قبل فلسطینی شہریوں کے تحفظ اور امداد کے
بہاؤ کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسری جانب امریکی عوام نمائندگان نے ڈیموکریٹک صدر کی غزہ میں جنگ کے دوران شہریوں کے تحفظ کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے بموں کی کھیپ بھیجنے میں تاخیر پر سرزنش کرنے کی کوشش کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا یرغمالیوں کو زندہ یا مردہ واپس لانے کا وعدہ۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کی اہلیہ اس خبر پر غمزدہ ہے کہ 7 اکتوبر کو ہلاک ہونے والے 3 اسیروں کی لاشیں غزہ سے ملی ہیں۔ انہوں نے فوجیوں کو ان کی لاشوں کو گھر لانے کے لیے پرعزم کارروائی کے لیے بھی مبارکباد دی۔ ایک بیان میں نیتن یاہو نے کہا کہ ہم زندہ اور مردہ تمام یرغمالیوں کو واپس لائیں گے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ تینوں کو حماس نے جنوبی اسرائیل میں سپر نووا میوزک فیسٹیول سے فرار ہوتے ہوئے ہلاک کیا اور ان کی لاشیں غزہ لے جائی گئیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہاگری نے کہا کہ غزہ کی پٹی سے 7 اکتوبر کو فلسطینی مسلح گروپوں کے حملوں کے دوران ہلاک ہونے والے 3 اسیران کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا عالمی مخالفت کے باوجود مزید فوجی رفح بھیجنے کا اعلان۔ اسرائیل نے عالمی مخالفت کے باوجود مزید فوجی رفح بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے اعلان کے بعد 10 لاکھ سے زائد بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ میں بھی نسل کشی کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیلی ہم منصب کو ٹیلی فون کیا، جس میں فوجی آپریشن سے پہلے فلسطینی شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے اور امداد جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ علاوہ ازیں اسرائیل کو تباہ کن بموں کی برآمد ختم کرنے سے متعلق جو بائیڈن انتظامیہ کے اقدام کی امریکی عوام نمائندگان کی جانب سے مذمت کی گئی، جبکہ تباہ کن بموں کی اسرائیل کو برآمد جاری رکھنے کا متنازع بل منظور کر لیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے بل کو ویٹو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی اقدامات ناقابل قبول، امریکہ سخت ناراض۔ امریکہ نے غزہ کی امداد کے لیے اسرائیل کی زمینی بندش کی مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کی کمیونیکیشن ایڈوائزر جان کربی نے کہا کہ ساحل کے قریب امریکی تعمیر کردہ ایک نئے اڈے کے آپریشنل ہونے کے باوجود غزہ میں مزید امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ ابتدائی طبی امداد کی فراہمی جمعرات کو اڈے سے 300 پلیٹ کھانے کے ساتھ کی گئی تھی اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ 3 گنا بڑھ جائے گی۔ جان کربی نے کہا کہ یہ عارضی اڈے اپنے طور پر کافی نہیں ہیں، غزہ کے فلسطینیوں کو خوراک، پانی اور دوائیاں فراہم کر سکیں جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ ہمیں ان لینڈ کراسنگ کو جلد از جلد کھولنا ہوگا۔ واضح طور پر کراسنگ کو کھولنے کے لیے کافی نہیں کیا جا رہا، یہ صرف ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ غزہ میں داخل ہونے کے لیے 3 زمینی گزرگاہوں پر امدادی ٹرک انتظار کر رہے ہیں اور اسرائیلی فوج یہ کام بغیر کسی اہم قدم کے کر سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران میں شدید بارشوں سے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ ایران کے شمال مشرقی شہر مشہد میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے سبب 7 افراد جاں بحق۔ ایران کی سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بدھ کے روز صوبہ خراسان رضوی کے مشہد کے انقلاب چوک پر ایک کار میں پھنسے 2 افراد سیلابی پانی میں ڈوب کر زندگی کی بازی ہار گئے۔ صوبائی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ صوبہ خراسان رضوی میں منگل سے موسلادھار بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ کئی روز تک جاری رہ سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق انقلاب چوک پر امدادی کشتیاں تعینات کر دی گئی ہیں، جبکہ ریسکیو ٹیمیں ممکنہ زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ ایک رہائشی عمارت گرنے سے ایک خاتون اور اس کے 4 بچے لقمہ اجل بن گئے۔ کم از کم 250 خاندانوں کو شہر اور قریبی گاؤں میں محفوظ مقامات پر پناہ دی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔